بزم اعزاز سے کرب و بلا چلتے ہیں ہم، خاک بر سر دست بر دل اے صبا چلتے ہیں ہم، اپنی آنکھوں میں لیے اشک عزا چلتے ہیں ہم، جانب دربار مقتول جفا چلتے ہیں ہم، ہیں گلے باغ نبی جس میں وہ گلشن دیکھ لی، فاطمہ کے لال کا پر نور مدفن دیکھ لی۔ زندگی میں ہو کرم مجھ پہ بھی میرے سرکار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زوار، زندگی میں ہو کرم مجھ پہ بھی میرے سرکار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زوار، زندگی میں ہو کرم۔ مولا ایک بار مجھے اذن زیارت دے دو، تم کو زہرا کی قسم مجھ کو اجازت دے دو، زندگی کم ہے بہت تھوڑی سی مہلت دے دو، زندگی کم ہے بہت تھوڑی سی مہلت دے دو، میرا سامان سفر کب سے رکھا ہے تیار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زوار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ محرم الحرام بقائے انسانیت کا نام ہے، محرم الحرام بقائے شریعت کا نام ہے، محرم الحرام بقائے قرآن کریم کا نام ہے، اور اس لیے یہ بقائے شریعت کا نام ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے جس کا تعلق نبی کریم سے ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہی حسین کہ جن کے لیے نبی کریم کبھی سجدے کو طولانی کرتے ہیں اور کبھی سجدے کو چھوٹا کرتے ہیں، وہ حسین کریم کہ جن کے لیے خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر آتے ہیں اور اپنے نواسے کو اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کو اپنی سینے سے لگاتے ہیں، وہ حسین کریم کہ جن کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کی خیر چاہتا ہے، اللہ جس کی عزت چاہتا ہے، اللہ جس کی بلندی چاہتا ہے، اللہ جس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ جس کو اپنے مقربین میں سے بنانا چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ محرم بقائے شریعت کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا 1400 سال پہلے کہ جب کربلا میں ایک آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، تو 72 آئے اور ہر لشکر یزید سے پہنچ گئے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا، 4 کروڑ کربلا، 3.5 کروڑ کربلا، 5 کروڑ پھر کربلا، یعنی آپ جتنے دنیا کے بڑے اجتماع اگر آپ سرچ کرنا شروع کر دیں تو اس میں سب سے پہلا نام کربلا کا آتا ہے۔ 70 کلومیٹر روڈ جو ہے نجف سے کربلا عوام سے اور جمعیت سے مملو نظر آتی ہے، اور بھری ہوئی، کون؟ کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی زائرین کے جوتے پالش کر رہا ہے، کس لیے کہ اس شخصیت نے جس نے دین کو بقا دی، جس نے زندگی کو حیات دی، جس نے اسلام کو روح تازہ عطا کی، جس نے بقائے اسلام کی، جس کے علی اکبر کی اذان آج ہر مسجد سے اذان کی ضمانت بن گئی، اس امام حسین علیہ السلام کی شخصیت
اس امام حسین کی ذات وابرکت کے لیے ہر کوئی آج جا رہا ہے کربلا معلی. ہم بھی جا رہے ہیں, آپ بھی جائیں گے, سب جا رہے ہیں. کوئی عاشور پہ جاتا ہے, کوئی اربعین پہ جاتا ہے, کوئی بدن سے نہیں روح سے کربلا پہنچتا ہے, کوئی اپنے عشق سے کربلا پہنچتا ہے. ہر کوئی کربلا کی طرف جاتا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کربلا امام حسین کا پہنچنا تھا. کوفے میں یہ خبر ایسے پھیلی کہ کربلا میں کسی باغی نے خروج کر دیا ہے. کربلا میں کوئی باغی خروج کر چکا ہے. یہ خبر اتنی عام ہوئی کہ کربلا میں ایک باغی آ گیا ہے, کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے. ہر طرف سے یہ آواز تھی کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ پڑھیں زیارت عاشورہ کا کیا فکرہ ہے, اصابت التی جاہدت الحسین. اے اللہ, یہ فکرہ مجھے بہت رلاتا ہے. اے اللہ ان پہ لعنت کر جنہوں نے امام حسین سے جہاد کیا. جہاد کے لیے شرط ہے کہ جس کے ماں باپ مسلمان نہ ہوں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ جو کربلا میں لڑنے آئے تھے وہ علی و بطول کو, جناب سیدہ کو, امیر کائنات کو کیا سمجھتے تھے, ان کی نظر میں کیا, ان کے کانسیپٹ کیا تھا ان کے حوالے سے. اور جو ظاہر ہے جب ان کو وہ سمجھتے تھے تو فرزند رسول کو جناب امام حسین کو تو پھر وہ کافر ہی سمجھتے تھے, بے دین سمجھتے تھے. اور نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے تو ہر طرف سے باغی اور خارجی کی آواز بلند تھی کہ باغی نے خروج کیا اور خارجی نے, اور کوئی نام لینے کو تیار نہیں تھا کہ کون کربلا میں آیا ہے. اسی اسنا میں ایک شخص تھا جو آل محمد کا چاہنے والا تھا. کہتا ہے کہ میں کربلا میں پہنچا. کس طریقے سے؟ کہتے ہیں کہ میں کربلا پہنچنے سے پہلے جب میں کوفے آیا تو ہر طرف سے یہ آواز بلند تھی, کربلا کون کون جائے گا, کون کربلا جا رہا ہے, کس نے کربلا جانا ہے. کہتے جب یہ آوازیں کثرت سے بلند ہوئی تو میں سوچ رہا تھا کربلا میں کیا بات ہے, کون کربلا میں آیا ہے, کس نے کربلا میں آ کے قیام کیا ہے کون, کوئی بتانے کو تیار نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کسی جگہ پہ تلواریں تیز کی جا رہی ہیں, کسی جگہ نیزے کی نوکیں بنائی جا رہی ہیں, کسی جگہ تیروں کو تیز کیا جا رہا ہے, اور کسی جگہ پہ تلواروں کو, تیروں کو اور نیزوں کی انی کو زہر سے آغشتہ کیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی, کچھ ایسے مقامات میں نے دیکھے جہاں پہ پتھروں کی نوکیں بنائی جا رہی ہیں, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا کی تیاری کرو, وہاں پہ بہت مال غنیمت ملے گا. کہتا ہے کہ میں توجہ نہیں تھی کسی بات کی طرف, اور میں سیدھا اپنے گھر میں پہنچا. میری بیٹی مجھے دیکھ کے کہتی ہے بابا آپ کربلا نہیں گئے. میں نے کہا بیٹی کربلا میں کیا بات ہے؟ بابا ایک باغی نے خروج کیا ہے, وہاں جائیں اور جب وہاں سے واپس آئیے گا تو بابا میرے لیے ایک انگوٹھی لیتے آئیے گا. کہتے جب میری بیٹی نے یہ جملہ کہا, اس کا کہنا مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ میں تلوار لے کے روانگی کا اور آمادگی کا اظہار کیا کہ میں کربلا جاؤں گا, اور بیٹی آپ کے لیے میں انگوٹھی لے کے آؤں گا جو آپ چاہتی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں جب کربلا پہنچا ہوں تو یہ مولا حسین کا آخری حملہ تھا کہ جو مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا. آخری حملہ میرے مولا حسین کا جو کربلا میں تھا, اور یہ ایسا عظیم حملہ تھا کہ ایک شخصیت نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا. بی بی فرماتی ہے تو میرے بیٹے کی شجاعت کو بیان کیوں نہیں کرتا, میرے بیٹے کی شجاعت کو بیان کیوں نہیں کرتا, بتا میرا حسین بے بس نہیں تھا, میرا حسین لاچار نہیں تھا, قدرت مند مظلوم کا نام حسین ہے, قدرت مند ہستی کا نام حسین ہے. کہا میرا حسین لاچار و بے بس نہیں تھا, میرا حسین وہ تھا کہ جو تمام اختیارات کے رکھتے ہوئے بھی اس نے صبر کیا. اس کو قدرت حقیقی کا مصداق کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ کہا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے حسین کی شجاعت کو بھی بیان کیا کر. تاریخ میں لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا, جنگ ہے تو وہ حیدر کرار کی ہے, جنگ ہے تو امیر المومنین کی ہے, جنگ ہے تو اسد اللہ الغالب کی ہے,
जंग है तो फातह खैबर की जंग है, कातिल मरहबो अंतर की जंग है, जंग है तो अम्र इब्न अब्दुवत को मारने वाले की जंग है। लेकिन करबला के बाद जिसकी जबान पे अगर कोई फिक्र आता था तो वो यही कहता था, जंग है तो हुसैन इब्न अली की जंग है, जंग है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग है। लड़ना है तो ऐसे लड़ो जैसे हुसैन इब्न अली लड़े, खुदा आपको सलामत रखे। तो वो सूरत हाल क्या थी? तवारीख में लिखा है कि ऐसा हमला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जो भी करबला से भाग रहा था हर एक की जबान पे ये फिक्रा था, अल अमान अल हफीज, भागो निकल जाओ वरना तबाह हो जाओगे। एक एक हमले में सैयद शुहदा ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे। रावी बयान करता है कि मैं करबला के लिए जब रवाना हुआ तो जब मैं करबला में दाखिल हुआ तो हर तरफ से ये आवाज थी, भागो निकलो यहां से वरना मार दिए जाओगे। कहते मैं आगे गया और आगे गया तो मैं एक टीले पे खड़े होकर मंजर देख रहा था। मैंने कहा देखूं ये करबला का मंजर क्या है, ये कौन है जो लड़ रहा है, ये किसके मुकाबले पे, ये किसके लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए ये पूरा लश्कर आया है। कहते मैंने देखा तो क्या मंजर देखा, एक शख्सियत है दरमियान में, लश्कर चारों तरफ उसके लश्कर है, कुछ भाग रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, कुछ तीर मार रहे हैं। कहते अकेली, लेकिन मैंने शख्सियत को देखा कि जिसकी पेशानी से और चेहरे से नूर साते हैं जो अर्श तक जा रहा है। कहते जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये बागी नहीं लगते, ये खारजी नहीं लगते, ये तो नमाजी लगते हैं। कहते अभी मैं ये बात कर ही रहा था, मैंने क्या देखा कि मंजर छटा और लश्कर हटा और वो शख्सियत मेरे करीब आ गई और मुझे नाम लेके सलाम किया और सलाम करने के बाद अपने हाथ से अंगूठी उतार के मुझे दी कि ये ले जा और अपनी बेटी को दे देना और उससे कहना कि जो करबला में आया है वो बागी नहीं, करबला में जो आया है वो बागी नहीं, वो नमाजी है, वो खारजी नहीं, वो दीन को संभालने वाला है। वो हस्ती है कि जिसको हुसैन इब्न अली कहते हैं, जो रसूल अकरम का नवासा है, अली मुर्तजा का और जनाब सैयदा का बेटा है। वो बागी नहीं है, हसन मुश्तबा का भाई है। वो ये जुमला कहना था, ये चूंकि आशिक था, फौरन हाथ जोड़ के मौला आप हैं। मौला मुझे नहीं पता था आप हैं, मौला मुझे इजाजत दे। फौरन तलवार को नियाम से निकाल के कहता मौला मुझे इजाजत दे, मैं इन मलूनों से लड़ना चाहता हूं कि जो आपसे लड़ने के लिए आए हैं। तो मौला ने कहा तेरा नाम दफ्तरे शुहदा में शामिल नहीं है, तू अभी लड़ नहीं सकता। ये जुमला कहना था। कहा मैंने कहा मौला मुझे इजाजत दे। कहा मौला ने कहा बस वक्त आखिर आ चुका है। कहते मौला ने मुझे देखा और मैं बेहोश होकर जमीन पे गिरा। कहते जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या मंजर देखा कि करबला की जमीन पे जलजले आ रहे थे, फजाए बसीत में आवाजें गिरिया की बुलंद थी और मैंने देखा फुरात का पानी नेजो बुलंद हो रहा था। गर्दो गुबार इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान से खून की बारिश हो रही थी और एक आवाज बुलंद थी, अला कुतिल हुसैन बे करबला, अला जुबहल हुसैन बे करबला, अला जुबहल हुसैन बे करबला। हुसैन को करबला मुअल्ला में शहीद कर दिया गया, हुसैन को करबला मुअल्ला में ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ान मोहतरम, यही करबला है कि जिसके लिए हर कोई बेचैन है। जो बंदा करबला जाता है, करबला जाने वाले ये जानते हैं कि जो भी करबला जाता है वो कम से कम $1000 के लगभग खर्चा करता है। अपने बदन से, अपने मेहनत से जो इस्तिखराज करता है, $1000 के लगभग जो खर्चा करता है करबला जाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इतने 4 करोड़ के लगभग अफराद आए और जिन्होंने सबीलों का इंतजाम किया वो अलग है, और जिन्होंने वैसे करबला के लिए काम किया वो अलग है, और जो तबर्रुक देते हैं वो अलग है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इतना पैसा अगर जमा कर लिया जाए तो ये किसी मुल्क के बजट से ज्यादा बनता है कि जिसको शिया कौम इमाम हुसैन को सलाम करने में खर्च करती है।
آئیں ہم بھی مولا حسین کو سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا سیدی وابن سیدی یا مولایا وابن مولایا، السلام علیک یا ایہا المظلوم وابن المظلوم، السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم صلی علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.